بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہمارے آقا نعمت نائب اعلیٰ حضرت مظہر صدر الشریعت حضرت علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد قدس سرہ العزیز، آپ کا مشہور و معروف لقب محدث اعظم پاکستان ہے، اور یہ لقب آپ کو محض آپ کے شاگردوں یا مریدوں نے نہیں دیا، بلکہ وقت کے بڑے بڑے جید علماء کرام نے آپ کے لیے یہ لقب تجویز کیا۔ مورخ لاہور جناب کلیم الدین صاحب، انہوں نے غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے یہ پوچھا کہ حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں انہوں نے کوئی کتاب، کوئی تصنیف نہیں لکھی۔ تو غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے حدیث میں کوئی مستقل تصنیف نہیں لکھی، لیکن انہوں نے سینکڑوں محدث تیار کر دیے ہیں، لہذا ان کو محدث اعظم پاکستان کہنا بالکل بجا ہے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا والے، انہوں نے ایک مستقل، طویل، تفصیلی اور مدلل مضمون لکھا، جس میں دلائل قاہرہ سے ثابت کیا کہ علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محدث اعظم پاکستان کہنا بالکل بجا ہے۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں۔ ہمارے استاد گرامی شارح بخاری حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ کے تلمیذ رشید ہیں۔ اور خاندان اعلیٰ حضرت میں سے تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی اور حضور حجت الاسلام کے شہزادے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے مفسر اعظم حضرت علامہ صاحبزادہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت قبلہ جیلانی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت علامہ صاحبزادہ رحمانی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یہاں پاکستان میں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حدیث میں تلمذ حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا، اور وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تقریباً 5000 کتابوں کے مؤلف اور ہدایت بخشش کے بھی جو شارح ہیں، بخاری کے بھی جو شارح ہیں، شرح جامی کے بھی شارح ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہاولپور والے، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ ہمارے استاد گرامی سینکڑوں شیوخ الحدیث اور سینکڑوں مفتیان عظام کے استاد حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں میں جو شیوخ الحدیث ہیں، جو مفتیان عظام ہیں، جو مناظرین ہیں، جو محدثین ہیں، جو مصنفین اور مؤلفین ہیں، ان کی فہرست بیان کی جائے اور ان کے صرف نام لیے جائیں تو یہ ایک طویل فہرست بن جائے گی، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ اور آج آپ کے ایک شاگرد، آپ کے ایک مرید اور آپ کے ایک عظیم خلیفہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کا یوم وصال 24 اپریل قریب ہے، اس مناسبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تذکرہ جو ہے یہ بھی ایمان کی تازگی کا باعث ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1937 عیسوی کو مسہرہ کے گاؤں میں حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا گھرانہ دینی ماحول پر مشتمل تھا، اور قبلہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان مولانا عبدالصمد صاحب بھی قاضی کے عہدہ پر فائز رہے تھے۔
اسی دینی ماحول کا اثر تھا آپ کے والد گرامی حضرت علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے فرزند ارجمند کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں تمہیں دین کا امین دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچپن میں آپ کا میلان طبع ذرا کھیل کود کی طرف زیادہ تھا۔ والد گرامی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا کہ بیٹا میری تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیا تم کھیل کود کے ذریعے میری پہچان کرواؤ گے؟ تو والد گرامی کے اس ایک جملہ نے ہزاروی صاحب کے دل کی کایا پلٹ دی، اور اس کے بعد وہ پوری توجہ سے، پورے انہماک کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ علم دین کی تحصیل میں مصروف عمل ہو گئے۔ والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی تحصیل کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ راولپنڈی میں، پھر مسہرہ مٹیاں والی مسجد میں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد احسن المدارس ہزارہ میں آپ نے داخلہ لیا، وہاں قاضی خلیل الرحمن اور مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیا۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ ہری پور ہزارہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت کے مشہور منطقی، فلسفی، عالم دین، جامع المعقول والمنقول قاضی عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فنون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ استاد گرامی قاضی عبدالسبحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد قسمت نے آپ کی یاوری کی، اور آپ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بعض وجوہات کی بنا پر جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے ہزاروی صاحب کے علاقہ کے طلباء کا داخلہ بند تھا۔ آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہزاروی صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو اگر دورہ پڑھوں گا تو صرف حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی پڑھوں گا۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس صورتحال کے متعلق بتایا گیا، آپ نے اپنی خصوصی اجازت سے جامعہ میں ہزاروی صاحب کو داخلہ دیا، اور پھر ابتداءً آپ نے جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، ان سے آپ نے فنون کی تعلیم حاصل کی، اور دورہ حدیث حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا اور دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ حضرت علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا درس دیتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ حدیث والے سے پوچھ پوچھ کر آپ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر ہزاروی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم علم حدیث کا درس لے رہے تھے کہ دوران درس حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس حدیث کا نورانی منظر دیکھا۔ وظیم ولی کامل تھے، صاحب فراست تھے۔ درس حدیث کے بعد طلباء کرام کو آپ فرمانے لگے کہ علماء کرام، طلباء کرام، آپ خوش نصیب ہیں، آپ اس شخصیت سے حدیث پڑھ رہے ہیں جو حدیث والے کو دیکھ کر اور حدیث والے سے براہ راست فیض حاصل کر کے پھر آگے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علامہ الیاس ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنے شیخ طریقت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کمال کی عقیدت تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب فیضان میرے شیخ کامل حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ابتدا میں مجھے خطابت کا خاص ملکہ حاصل نہیں تھا، اردو زبان بھی صاف نہیں تھی۔ فیصل آباد کی ایک مسجد کے لوگ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ مسجد کے لیے کسی خطیب کی ضرورت ہے، تو جمعہ کے موقع پر سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں روانہ فرمایا۔ آپ نے وہاں خطاب فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں تو پریشان تھا کہ مجھے خطابت کا کوئی ملکہ نہیں ہے، میری اردو بھی صاف نہیں ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، لیکن یہ شیخ طریقت کا فیضان تھا کہ 2-3 روز بعد وہی انتظامیہ والے آدمی سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہمیں مسجد کے لیے مستقل طور پر وہی مولانا صاحب بطور خطیب چاہیے جو یہ جمعہ پڑھا کر آئے ہیں۔ اس طرح اپنے شیخ طریقت کے فیضان سے آپ کی خطابت کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ تو علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ طریقت کی بہت سی کرامات بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت علامہ ہزاروی صاحب نے بیان فرمائی، جو کہ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، جس کو علامہ جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کیا، اس کی دوسری جلد میں بھی وہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں شرح عقائد کی تدریس کے دوران کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک عبارت حل نہیں ہو رہی تھی، میں نے بڑا غور کیا، اس کا مفہوم میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے اسی پریشانی کے عالم میں اپنے شیخ کامل سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف توجہ کی، آپ کا فیض طلب کیا۔ مجھے نیند آئی، خواب میں نے دیکھا کہ میرے شیخ کامل سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ہزاروی صاحب پریشان کیوں ہوتے ہو، یہاں یہ عبارت مقدر ہے، وہ عبارت نکالو تو اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے جب غور کیا، وہ عبارت نکالی تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب کے عالم میں ہی تشریف لے جانے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میاں والی میں تمہارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی ہے، اگر میں اسی وقت وہاں نہ پہنچا تو وہ شرط ہار جائیں گے اور اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو ان کی مدد کے لیے میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے خواب میں دیکھا، جب میں بیدار ہوا تو عبارت حل ہو چکی تھی، اور پھر فیصل آباد میں اسی پیر بھائی سے، میاں والی کے اسی پیر بھائی سے میری ملاقات ہوئی، اور اس پیر بھائی نے بتایا کہ فلاں تاریخ و فلاں رات اسی وقت حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور اس نے بتایا کہ میری بیوی مولوی احمد علی لاہوری کی مرید تھی، بدعقیدہ تھی، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ اگر آج رات اسی وقت تمہارے پیر صاحب یہاں تشریف لے آئے تو میں اپنا بدعقیدہ چھوڑ دوں گی اور میں صحیح عقیدہ اختیار کر لوں گی، لیکن اگر وہ نہ آ سکے تو پھر تمہیں اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا کہ میں پریشان تھا، میرے شیخ کامل نے کرم فرمایا اور عین اسی وقت تشریف لائے اور میری بیوی کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مختلف جگہ تدریس فرمائی۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر آپ کو بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا واقعہ بھی علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی نے فرمایا کہ وہ دیکھو، وہ سامنے جو شخصیت بیٹھی ہیں جن کے سر پہ امامہ ہے، ان کے پاس جاؤ، تمہارا فیض وہیں ہے، تمہارا حصہ وہیں ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح
اپنے استاد گرامی سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جس وقت آپ جامعہ مجددیہ بھکی میں تدریس فرماتے تھے تو یہ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے۔ وصال مبارک سے 1 سال پہلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے بڑا کرم فرمایا اور انتہائی شفقت فرمائی اور آپ نے 4 سلاسل کی خلافت اور اجازت سے بھی مشرف فرمایا۔ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ گرامی کے ارشاد کے مطابق مختلف جگہوں پر تشریف لے گئے اور علوم دینیہ کی تدریس کا فریضہ سر انجام دیا۔ آخر میں آپ نے جڑاوالا میں جامعہ غوثیہ رضویہ مصباح العلوم میں ڈیرا لگایا اور آخری عمر تک وہاں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ہزاروں لوگ آپ سے مستفید ہوئے اور آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے نامور مفتیان کرام شامل ہیں، اور آپ کے مرید، آپ کے شاگرد، آپ کے خلیفہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب، ان پر آپ نے خصوصی شفقت فرمائی، ان کو اپنی خلافت سے مشرف فرمایا، اور اب وہ اپنے شیخ طریقت کے فیضان کو آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ جڑاوالا میں حضرت علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر بہت سے مدارس علم دین کی تدریس اور اشاعت میں مصروف عمل ہیں، اور طالبات کا بھی ایک بڑا ادارہ کام کر رہا ہے۔ اور ابھی علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب جو کہ 92 نیوز صبح نور پروگرام میں بھی اہل سنت و جماعت کو اپنے علمی فیوضات سے مستفید فرماتے ہیں، انہوں نے فیصل آباد روڈ جڑاوالا پر ایک عظیم ادارہ اپنے شیخ طریقت کے نام سے جامعہ الیاسیہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی قائم کیا ہے۔ اس میں دینی اور عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے صاحبزادے علامہ محمد فضل رسول رضوی صاحب جو کہ جامعہ محدث اعظم اسلامک یونیورسٹی چنجوڑ سے فارغ التحصیل ہیں، وہ بھی اپنے والد گرامی کے شانہ بشانہ حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ 24 اپریل 2007 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کو 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ آپ کا علمی اور روحانی فیضان اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیضان کو مزید پھیلائے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارے پر انوار پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں اسی طرح پھیلتا رہے، آمین۔